نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بہت پیارے صحابی جو کہ حق کی تلاش میں اپنے گھر سے نکلے اور حق کی تلاش میں انہوں نے غلامی کو قبول کیا، مختلف تکلیفوں کو، مصیبتوں کو برداشت کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچے۔ جی ہاں، ان پیارے صحابی کا نام حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا سارا خاندان آتش پرست تھا، آگ کی پوجا کرتا تھا، لیکن آپ بچپن میں ہی حق کی تلاش میں اپنے گھر کو چھوڑ کے نکل پڑے۔ آپ نے ایران سے لے کے ملک شام تک کا سفر کیا، جس کے دوران آپ نے مختلف دینی اور مذہبی لوگوں کی خدمت کی۔ آخرکار آپ ایک راہب کے پاس پہنچے۔ اس راہب کی آپ نے 30 سال تک خدمت کی۔ جب اس راہب کا آخری وقت آیا تو آپ نے اس سے پوچھا کہ اب میں کہاں جاؤں گا؟ اس راہب نے کہا کہ میں نے تو رات میں پڑھا تھا کہ اللہ عز و جل کا ایک آخری نبی آئے گا، تم ایسے کرو کہ اس کے پاس چلے جاؤ۔ اس راہب نے کہا کہ میں تمہیں اس کی نشانیاں بتاتا ہوں کہ وہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آئے گا، اور اس کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ صدقے کو قبول نہیں کرے گا، جبکہ اسے کوئی ہدیہ دے گا تو اس کو قبول کر لے گا، اور اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوگی کہ اس کی 2 شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ جب وہ راہب فوت ہو گیا تو حضرت سلمان فارسی آپ مدینے کی طرف چل دیے۔ آپ کو ایک قافلہ ملا جو کہ مدینے کی طرف جا رہا تھا۔ آپ اس قافلے میں شامل ہو گئے، لیکن اس قافلے والوں کی نیت خراب ہوئی اور انہوں نے آپ کو غلام بنا لیا اور جا کے مدینے کی منڈی میں آپ کو فروخت کر دیا۔ آپ کا مالک ایک یہودی تھا جس کا کھجوروں کا اپنا باغ تھا۔ وہ مالک آپ کو اپنے ساتھ لے گیا اور سارا دن اور ساری رات آپ سے کام کرواتا۔ ایک دن آپ کھجور کے درخت کے اوپر کھڑے تھے اور ایک آدمی آیا، اس نے آپ کے مالک کو کہا کہ مدینے میں ایک شخص آیا ہے جو کہ اپنے آپ کو اللہ عز و جل کا آخری نبی کہتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے جب یہ بات سنی تو حضرت سلمان فارسی آپ فوری نیچے اترے۔ آپ نے اس آدمی سے پوچھا کہ وہ کہاں پہ ٹھہرے ہیں؟ تو اس آدمی نے کہا کہ انہوں نے مدینے میں آتے ہی ایک مسجد تعمیر کی ہے جس کا نام قباء ہے، وہ اسی میں ہی رہتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی چند کھجوریں لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ تو حضرت سلمان فارسی آپ نے عرض کی یہ صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں صدقے کو قبول نہیں کرتا۔ اب ایک نشانی پوری ہو چکی تھی۔ حضرت سلمان فارسی کھجوروں کو لے کے واپس چلے گئے اور کل پھر کھجوریں لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ تو حضرت سلمان فارسی آپ نے عرض کی کہ یہ ہدیہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی کھجوریں کھائیں اور صحابہ میں بھی تقسیم کی۔ اب 2 نشانیاں پوری ہو چکی تھیں۔ حضرت سلمان فارسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں کہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت پر نظر پڑ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے چینی کو دیکھ کے سمجھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے سلمان کیا دیکھتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مزمل کی چادر اتاری اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو مہر نبوت دکھا دی۔ حضرت سلمان فارسی نے جب مہر نبوت کو دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لپٹ گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حق کی تلاش میں گھر سے نکلا تھا، بڑی مشکلوں کے ساتھ بڑی تکلیفوں کا سامنا کرتے ہوئے آپ تک پہنچا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے لگایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے سلمان، اپنے مالک سے کہو کہ تمہیں آزاد کرنے کے لیے اسے کیا چاہیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مالک کے پاس گئے اور اس سے پوچھا کہ مجھے آزاد کرنے کے لیے تم کیا لوگے؟ اس نے کہا کہ 300 کھجوروں کے درخت اور 40 اقیا سونا لوں گا، پھر تمہیں آزاد کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کو جمع کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ اپنے بھائی کی مدد کرو۔ تمام صحابہ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کی اور اس کے مالک کو 300 کھجوروں کا درخت دیے اور 40 اقیہ سونا دیا۔ اس کے بعد آپ کے مالک نے آپ کو آزاد کر دیا اور آپ نے ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں گزاری۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے صحابہ میں سب سے لمبی عمر پائی۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کی عمر 250 سال کی تھی۔ اللہ عز و جل ان کے صدقے ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پکا اور سچا غلام بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔